بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ، رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سلام کرنے کے مسئلے میں کہ کوئی مسافر ہو، سفر سے آیا ہو اور کچھ دنوں کے بعد اس سے نئی ملاقات ہو رہی ہو تو سلام کریں۔ ایسا نہیں، یعنی کوئی سفر سے آئے تو اسی سے ملاقات کرنا، سلام کرنا، یا زیادہ دنوں کے بعد ملاقات ہو تو اس سے سلام کرنا۔ سلام کرنے کی بڑی تاکید ہے، یہاں تک کہ معمولی وقفے سے بھی بار بار ملاقات ہو تو بار بار سلام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو سلام کرو، جب بھی ملاقات ہو۔ اس میں یہ نہیں کہ سفر سے آئے تو ملاقات ہو تو سلام کرو، یا زیادہ دن کے بعد ملاقات ہو تو سلام کرو، بار بار ملاقات ہو تو بار بار سلام کرو۔ یہاں تک کہ ابو داؤد کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی ہے، اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ۔ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس سے سلام کرے۔ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ۔ ایک بار ہم سلام کیے، سلام کرنے کے بعد کوئی درخت یا کوئی دیوار یا کوئی پتھر بیچ میں آڑے آ گیا، دیوار سے پیچھے پھر ملاقات ہوئی، پھر سلام کرنا ہے۔ دیکھیے، یعنی معمولی وقفہ۔ اب ہم یہاں پر سلام کیے ہیں، ایک دیوار بیچ میں آڑے آ گئی، پھر اس کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے تو پھر سلام کریں، تو اتنی تاکید ہے۔ یعنی بیچ میں اگر ملاقات کرنے کے بعد، ایک بار سلام کرنے کے بعد اگر بیچ میں ایک دیوار کا فاصلہ ہو گیا، پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، یا ایک درخت بیچ میں آڑے آ گیا، پھر دوبارہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پھر سلام کرو۔ مسجد نبی میں جب ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور جلدی ذرا نماز پڑھ لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہی مسجد ہی میں ایک کونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک کونے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھ کر کے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کر کے آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس کو واپس بھیجا۔ پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھا اپنے حساب سے، وہ اسی جلدی پڑھ کے آ گیا، نہ رکوع سیدھا کر رہا ہے، نہ سجدہ صحیح کر رہا ہے۔ تو پھر دوسری مرتبہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو پھر سلام کیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیجے، اور تینوں مرتبہ جب بھی آپ کے پاس جاتا ہو تو پہلے سلام کرتا تھا۔ اس کو نماز کا پورا طریقہ معلوم نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ماحول سے اس نے اتنی بات تو سیکھی ہے کہ جب بھی ہم کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ وہ 3 مرتبہ آپ کے پاس گیا، اسی مسجد میں ہر بار وہ سلام کرتا تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاکیدی حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ گاؤں سے آئے،
بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو ہی سلام کرنا ہے، بار بار سلام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ محبت کا پیغام ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا طریقہ میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کو پھیلانے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی بکثرت جتنا ہو سکے جب بھی ہم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا جب آپ سے پوچھا گیا ایّ الاسلام خیر، اسلام کی بہترین تعلیمات کیا ہیں، تو آپ نے کہا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ سلام کو اتنا پھیلانا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم پہچانتے ہیں جسے نہیں پہچانتے ہر ایک سے سلام کرو۔ اب کوئی اجنبی آدمی آیا ہے، مسافر ہے، ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں کس بستی کا ہے، کہاں والا ہے، کیسا ہے، لیکن وہ مسلمان بھائی ہے، ہم کو مسلمان نظر آ رہا ہے تو اس سے ہم کو سلام کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جن کو ہم پہچانتے ہیں، جن کو جانتے ہیں کہ ہماری بستی کا ہے، صرف انہی سے سلام کرنا۔ تو سلام کو پھیلانے، سلام کو عام کرنے، بکثرت جب بھی ہماری ملاقات ہو اپنے مسلمان بھائی سے تو ہمیں سلام میں پہل کرنا چاہیے، اور سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے نزدیک اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ آدمی کبر و غرور سے بھی پاک رہتا ہے جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا ہم سے سلام کرے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاکیدی حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔